علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وقال اللہ تبارک و تعالی: یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، وقال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو سب سے قیمتی چیز رکھی ہے وہ ہے ایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان ہمیں بغیر کسی محنت اور بغیر کسی تگ و دو کے عطا فرما دیا ہے۔ ہم ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہوئے اور ہماری تربیت اس انداز میں ہوئی کہ ہم ایمان والے ہو گئے۔ یوں تو دنیا کا ہر بچہ اسلام کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دنیا کا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، جیسی تربیت کے اندر رہتے ہیں، ویسی ان کی پرورش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ماحول عطا کیا کہ ہمارے والدین نے ہمیں ایمان پر باقی رکھا اور ہم مسلمان ہی رہے۔ جو اپنی محنت اور اپنی تگ و دو کے ساتھ ایمان کو حاصل کرتا ہے، اس کے پاس ایمان کی قدر ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف سہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے ایمان سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، حضرت خباب کا واقعہ ہے، اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ ہے۔ ہر طرح کی تکلیف سہنے کے لیے تیار ہیں، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ واقعہ ہم نے بار بار سنا ہے۔ غالباً صحابی کا نام حذیفہ ابن عبداللہ سہمی یا حذیفہ ابن عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، عجم کے بادشاہ کے سامنے پیش ہیں اور قیدی بن کر آئے ہیں۔ کھولتا ہوا تیل چڑھا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے ایمان سے پھر جاؤ۔
ورنہ تمہیں اس کھولتے ہوئے کڑھائی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لے کے چلا جلاد ڈالنے کے لیے، رو پڑے۔ خبر دی گئی بادشاہ کو کہ رو دیے، تو وہ سمجھا کہ لگتا انہوں نے ارادہ بدل دیا ہے، بلایا ان کو، پھر ان کے سامنے عیسائیت پیش کی، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر روئے کیوں؟ میں نے تو یہی سمجھا کہ موت کے خوف سے رو دیے۔ کہا اگر میں رویا اس بات پر کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، اگر میرے بدن کے ہر روئے کے بدلے ایک جان ہوتی تو میں ہر جان اس اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دیتا۔ تو اب یہ جملہ تھا، اس بادشاہ کے اوپر رعب طاری ہوا۔ پھر اس نے اپنی بات بدلی، اس نے کہا کہ میرے ماتھے کا بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات کا وعدہ کرو کہ میرے ساتھ جتنے میرے ساتھی آئے ہیں قید ہو کے، سب کو رہا کر دو گے۔ اس بادشاہ نے وعدہ کر دیا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا انہوں نے اور سب کو چھڑا کے لے کے چلے آئے مدینے کے اندر، واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، حذیفہ ابن عبداللہ سہمی کے پیشانی کو بوسہ دیں۔ یہ تو ایک کافر کی پیشانی کو بوسہ دے کے آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو آزاد کرا لیں، اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے۔ مجھے سنانا مقصود اتنا ہے کہ ایمان چھوڑنے کے لیے کسی حال میں تیار نہیں ہے، زندہ تیل کی کڑھائی میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے پر تیار نہیں۔ یہ ہے ایمان کی اہمیت۔ ایک ایمان والے کے دل کے اندر یہ ایمان کی اہمیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اس کائنات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اور آنے والی زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور جنت دونوں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت ایمان والوں کی ہے دنیا کے اندر، لیکن منافقین کو اس بات کا پتہ نہیں۔ دنیا کی عزت مسلمانوں کے لیے، آج پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے۔ کیوں؟ آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اس بنیاد پر کہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے اگر میں اس جیسا نہ بن سکا تو یہ میرے اوپر غالب آ جائے گا، لہذا اس کو دبا کر رکھو، ابھرنے نہ پائے۔ آج پوری دنیا، آج یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک، دنیا کے تمام ادیان باطلہ مسلمانوں کے مذہب سے خوف زدہ ہیں کہ اگر ان کے خلاف ہم نہ ہوئے تو ہمارے اپنے بھی ہمارے نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے خوف زدہ ہے اور اس بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتے، یعنی ان کی نظر ہمارے ایمان کے اوپر ہے، وہ ہمارے جیسی عزت حاصل کرنا نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے ہم جو دنیا میں پریشان ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم ذلیل ہیں، اس وجہ سے کہ دوسروں کو ہماری عزت راس نہیں آ رہی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت والے ہیں، یہ دوسروں کو پسند نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، خود عزت حاصل کرنے کے لیے دشمن بنے ہوئے نہیں ہیں۔
اس لیے کہ عزت تو صرف ایمان والوں کی۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کر لیں۔ یہ ایمان ہم بچا کر اس دنیا سے چلے جائیں، اس لیے کہ جو آدمی اس دنیا سے ایمان بچا کر جائے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ خود اپنا ایمان بچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ کیسے بچے گا؟ آدمی جس جگہ جاتا ہے، جیسی مجلس میں بیٹھتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ جو روایت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول اس کے مذہب کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہیں تو نصرانی ہو جاتا ہے، ماں باپ مجوسی ہیں تو مجوسی ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف بچے کے ساتھ ہوگا یا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے ماحول کے اندر آدمی رہے گا اس ماحول کا اثر اس کے اوپر پڑے گا۔ اگر اس کی بنیاد مضبوط ہے دینیات کی، اس کی ایمان کی بنیاد مضبوط ہے، تو اس ماحول سے تاثر نہیں لے گا، وہ اس کا اثر قبول نہیں کرے گا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ اور اگر وہ بنیاد کمزور ہے تو جیسے ماحول کے اندر جائے گا ویسا ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا اپنے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، اس کے لیے جو راستے ہیں ان راستوں کو اختیار کرنا، دعوت و تبلیغ کے راستے سے اپنے ایمان کو بنایا جائے، علماء کی صحبت اختیار کی جائے۔ علماء کی صحبت اگر دستیاب نہیں ہے تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، بیانات کو سنا جائے، اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ آنے والی نسل جو ہماری ہے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ کسی باپ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کا ایمان بچا دے، چاہے اس کے لیے دنیا بیچنی پڑ جائے۔ معاف کیجیے گا، مکاتب کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، دینی تعلیم اپنے بچوں کو دلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، عصری تعلیم جو کہ تعلیم نہیں ہے فن ہے، عصری تعلیم گاؤں کے اندر بھیجنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں ہیں، اور اپنے بچوں کی دین کی، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی والد کا اپنے بچے کے لیے اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہے تو اس کی بہت بہترین تربیت کر دے، اس کو اچھا ادب سکھلا دے، اس کا ایمان مضبوط کر دے۔ بہترین تربیت کیا ہے؟ بہترین تربیت یہ کہ اس کو اس کے رب کی پہچان کرا دے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، عصری تعلیم ہماری دنیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عصری تعلیم ہماری دنیا ہے۔ کسی کو کوئی باپ اپنے لڑکے کو، اپنی اولاد کو عصری تعلیم نہ دلائے، آخرت میں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دین کی تعلیم نہیں دلائی، قرآن نہیں سکھایا، دین کا علم نہیں سکھایا، آخرت میں سوال ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک بڑی جماعت وہ تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جس تعلیم کے اوپر ہمارا خون پسینہ بہہ رہا ہے وہ ہمیں آخرت کا ثواب نہیں دے رہا ہے۔ یہ بھی بتلا دوں کہ وہ تربیت کا حصہ بھی نہیں ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت بچوں کو یہ بتلا دینا، یہ سمجھا دینا کہ ان کے فرائض کیا ہیں، والدین کیا چیز ہے، استاذ کیا ہوتا ہے،
پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کا نام تربیت ہے۔ لہذا وہ تربیت کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، جو سیکھتا ہے سیکھ لے، جو نہیں سیکھتا، جیسے ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اپنا کاروبار سکھلاتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہنے لگے کہ تم نے کاروبار نہیں سکھلایا، بہت بڑا تم نے گناہ کیا ہے، کوئی دوسرا کاروبار سکھلا سکتا ہے، کچھ بھی سکھلا سکتا ہے۔ جو ذمہ داری ہے وہ دینی تعلیم کی ہے، اور میں نے کہا کہ اصل خرچ اس کے اوپر کیا کرنا ہے، اور اس خرچ کے اوپر آخرت میں ثواب ملے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ہر گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کیسے بچائے گا؟ ان کے لیے وہ نظام قائم کرے، ان کے لیے وہ صورت بنائے کہ وہ خود جہنم سے بچنے والے بن جائیں، ان کی تربیت اس انداز میں۔ لہذا آج جو حالات ہیں ملک کے اندر، آئے دن ہمارے کانوں کے اندر بات پڑ رہی ہے کہ بچیاں اپنا ایمان بیچ رہی ہیں۔ کہاں پانی مرا ہے؟ کہاں مسئلہ ہے؟ اپنی خواہشات کے آگے ایمان کی اہمیت نہ رہی، لہذا ایمان جا رہا ہے۔ کون بتلائے گا انہیں ایمان کیا چیز ہے؟ ہم نے اپنے یہاں نظام بنایا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں مولوی صاحب مکتب میں پڑھاتے، ان سے بڑا فالتو آدمی کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں تھا تو چلے بیٹھ کے پڑھانے کے لیے۔ نظام بنائیے، نظام۔ جس طرح ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے نا کہ علاقے میں کوئی اسکول نہیں ہے، بچے کہاں پڑھیں گے، اگر ایک اسکول کھولنے کی فکر ہے تو ایسے 10 مکتب کھولنے کی فکر کیجیے۔ کچھ نہیں پڑھے گا آخرت میں ناکام نہیں ہوگا، دین نہیں سیکھے گا آخرت میں ناکام ہوگا۔ لہذا اس کی فکر پہلے کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 روپے اگر اپنے بچے کی عصری تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، دین کا حق ہے کہ اس سے زیادہ خرچ کیا جائے اس پر۔ نہیں کرتے، ہم دین کا استخفاف کر رہے ہیں۔ ہم مولوی صاحب کو بتاتے ہیں قرآن پڑھائیں گے پیسہ لیں گے، کبھی سوچا قرآن پڑھا کے دے کیا رہے ہیں؟ جو دے رہے ہیں آپ کے بچوں کو انمول ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کسی بھی استاذ کو جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اس کے پڑھانے کا پیسہ نہیں دیتے، آپ اپنی دنیا بیچ کے دے دیں گے، الف کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ جو 1 گھنٹہ دے رہا ہے نا اپنا، وہ اس 1 گھنٹے کا بدل ہے۔ آپ نے اس کا وقت اتنا محبوس کر رکھا ہے کہ 1 گھنٹے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اگر وہ آپ کا کام نہ کرتا تو کہیں کوئی اور کمائی کرتا، تو اس 1 گھنٹے کا بدل آپ دے رہے ہیں، اس کے پڑھانے کا بدل اللہ کیا ملے گا؟ وہ آپ کے بس کا نہیں ہے، دنیا کے کسی انسان کے بس کا نہیں ہے۔ یہ دین اصل ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ہم اپنا بھی محاسبہ کریں اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر کریں۔ آج سے فکر کرنا شروع کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں آج سے 10 سال بعد ملے گا۔ آج جو ہم پریشان ہیں، ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ دوسرے سازش کر رہے ہیں۔ ہم نے روشن دان چھوڑ رکھا ہے، جب روشن دان چھوڑ رکھا ہے تو دوسرے سازش کر رہے تو گلا ان سے کیوں؟ ان کا تو وہی کام ہے۔ گلا تو ہمیں اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ ہم نے کیوں اپنے کیواڑ کے اندر جھری رکھی کہ وہاں سے کوئی، اپنی دیوار کمزور رکھی کہ وہاں سے کوئی ہمارے اوپر سازش کر رہا ہے۔
ہمارا قلعہ کیوں نہیں مضبوط ہے؟ کمی ہمارے یہاں ہے، ہم دوسروں کے اوپر بات رکھ کے بات ختم نہیں کر سکتے۔ پچھلے زمانوں کے اندر بھی لوگوں نے ایسی ہی محنت کی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہی کہنے کے لیے تو ایمان چھوڑ دو۔ جو واقعہ میں نے سنایا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا تھا؟ ایمان چھوڑ دیجئے۔ وہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، جبکہ شریعت بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر ادا کر کے جان بچا سکتے ہو۔ دل کا ایمان نہیں ختم ہونا چاہیے، زبان سے کلمہ کفر کہہ کے ایمان اپنی جان بچا سکتے ہو، لیکن انہوں نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ ہمیشہ سے باطل اس فکر کے اندر رہا ہے۔ آپ پوری سیرت اٹھا کے پڑھ جائیے، جب کفار نے کسی مسلمان کو اپنے قبضے میں لیا ہے، سب سے پہلی کوشش کی ہے کہ اس کو ایمان سے پھرا دیا جائے۔ کوئی نہیں پھرا، اور ہم اپنی خواہشات، ہمارے یہاں کے ہمارے بچے، ہماری بچیاں اپنی خواہشات کے لیے ایمان چھوڑ دے رہی ہیں۔ کہاں کمی ہے؟ ان کا ایمان مضبوط تھا، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ایمان نہیں ہے۔ اس ایمان کو مضبوط کیا جائے، اس کے لیے نظام بنایا جائے۔ آج بنایا جائے گا تو اس کا نتیجہ 10 سال بعد ملے گا۔ سر جوڑ کے بیٹھا جائے، مکاتب کا نظام مضبوط کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچے کو اسکول کے اندر ڈال رہے ہیں، وہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی ذہنی تربیت ہوتی ہے۔ جس مشنری کے اسکول کے اندر جا رہا ہے وہاں اس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کتاب کے اندر، غالباً بنگلور کا واقعہ ہے۔ ایک دیندار گھرانے کے اندر، جیسے عام طور پر بچے کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، وہاں کے بھی بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے تھے۔ کوئی بات کھانے کے دوران کوئی بات نکلی، اس بچے کی زبان سے نکلا یسوع مسیح کی یہی تعلیم ہے۔ بس ان کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہے؟ وہاں تعلیم کے عنوان پر تربیت ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کا کاٹ نہیں کیا تو کل کو اس بچے کے دل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، یسوع مسیح کی عظمت رہے گی، اور پھر اس کو ایمان سے پھرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب تک سماج کے بندھن میں بندھا ہوا ہے تب تک تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے گا، اور جس دن سماج کے بندھن سے آزاد ہوا، بڑا ہوا، اپنا فیصلہ خود لینے والا ہوا، اس دن اعلان کر دے گا۔ ذمہ دار کون ہے؟ وہ ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار اس کا باپ ہے۔ اس کی ذمہ داری تھی۔ اولاد کے حقوق میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، 7ویں دن عقیقہ کرے، اور اس کی دینی تربیت کرے، بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ 4 کام باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ان میں سے کسی ایک کو اگر صحیح نہیں کیا ہے، نام رکھنے میں اچھا نام نہیں رکھا یا 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا، یہ دونوں کام تو مستحب ہیں، لیکن تربیت یہ فرض ہے اور نکاح فرض ہے۔ یہ 2 کام اپنے وقت پر صحیح طریقے سے کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ نہیں کرے گا آخرت میں سوال ہوگا، اور وہاں کوئی چارہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہے۔ لہذا ہم آج سے طے کریں کہ ہم اپنے علاقے کے اندر ہر مسجد کے اندر کم سے کم مکتب کا نظام شروع کریں گے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آج ہم اپنی خواہش پر، ہر فرد اپنی خواہش پر مہینے کا 10,000 روپے آرام سے خرچ کر لیتا ہے، متوسط طبقے کا آدمی۔ لیکن وہی کام مسجد کے اندر اگر 50 روپے اور 100 روپے دینا پڑ جائے تو پھر ہمارے لیے اس سے مشکل کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر 100 مصلی ہیں
50 روپے ماہانہ بھی اگر آپس میں طے کر لیتے ہیں تو یہ اتنی قیمت ہے جس سے مکتب مسجد کے اندر چل سکتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہ اپنے بچوں کے لیے نہ قوم کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اپنی خواہشات کو اڑانے کے لیے پیسہ ہے۔ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور خود اپنے بارے میں ہم فیصلہ کریں کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔